والصادقين في محكم تنزيل الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال الله تعالى في المقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. مصطفیٰ مرتضی حسن و علی، حسن و حسین و فاطمہ. خیر النساء حسن و حسین فاطمہ علی. محترم برادر مکرم سجادہ صاحب اور دیگر برادران کریم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. اور مزید کرم اور فضل اس نے یہ کیا کہ اس نے ہم سبوں کو ماہانہ ہماری محفل 11ویں میں جمع فرما کر اپنی اصلاح کے لیے یہاں جمع فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے ذکر کے لیے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا. جس عنوان کے لیے مجھے مدعو کیا گیا وہ ہے تعزیت مولوی عبدالرحیم خرموشی علیہ رحمۃ اللہ. کیونکہ صحبت کا اثر جو ہوتا ہے، خون کا اثر کربلا کے ریگزار پہ دیکھیے. الحمدللہ اس ناچیز کو میرے بہن بھائی ہوتے ہیں، میرے ان کے ساتھ تقریباً 2-3 سال سے ہمارے کافی گہرے مراسم تھے. اور روزانہ جو ہے نا آپ کے پاس حاضری ہوتی تھی. اس عنوان پہ صاحب زیب سجادہ محسن بن عبداللہ خرموشی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ صاحب 2-4 انشاءاللہ تعزیت کی. مگر تمہید باندھنے سے پہلے میں 2-4 سرکار کے امام حسین کے نذران عقیدت پیش کر لوں. اس کے بعد عاشق اہل بیت کی طرف آتے ہیں. پہلے سرتاج اہل بیت کی بات ہو جائے، بعد میں عاشق اہل بیت کی بات. حضرت امام حسین علیہ السلام جن کا نام ہر سال محرم میں لیا جاتا ہے. دوستوں بزرگوں، سال کا پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ جو ہے نا ذی الحج، ساری 365 دن کی زندگی ہم کو قربانی جذب اشاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. قربانی پہلے مہینے میں، آخری مہینے میں کی قربانی. محترم دوستوں بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہے بقیہ 10 مہینے میں آپ یزیدی کردار نہیں بلکہ حسینی کردار لے کے زندگی گزاریں. ہر معاملات میں، مشاجرات میں، زندگی کے تمام نشو و فراز میں جو کہیں بھی ہو، شریعت کی پابندی کے ساتھ جہاں بھی گردن جھکانی ہے جھکا لینا چاہیے. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ کاٹنے ذبح کرنے کے لیے تیار اور یہ ذبح ہونے کے لیے تیار، مگر وہاں چھری نہیں چلتی، منشاء الہی کچھ اور ہے. اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام دل میں ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ مولا مجھے بچا. ان کو معلوم ہے میرا کٹنا ہے، حقیقت میں میرا کٹنا نہیں، میرا شہید ہونا نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا شہید ہونا ہے. ہر تعین سے ماورا مقام محمد ہے، تو فنا فی رسول کے مقام پر وہ حضرت سرتاج اہل بیت امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو فنا کر دیے. اب فرمائے کہ یہ میرا تن نہیں، میرا مالک میں نہیں، یہ حقیقی مالک ہے، رب خداوند قدوس ہے. مجھے اللہ کی بارگاہ میں تن کٹانا ہے. اس لیے آپ جو ہے نا مقام محمد فنا فی رسول کے مقام پہ ہو کر فنا فی اللہ کے مقام پہ ہم سبوں کو درس دے رہے ہیں. دوستوں بزرگوں، میرا جو اٹھنا ہے بیٹھنا ہے صرف اللہ اس کے رسول کے لیے. زندگی میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے اطاعت، دوسری ہوتی ہے محبت. محبت جس کی نہیں ہوتی اس کی اطاعت نہیں کر سکتے.
ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اطاعت 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 اطاعت. اب ہم اور آپ ہیں اطاعت کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں ایک کنارہ پکڑا ہوا ہوں کتاب اللہ کا، دوسرا کنارہ امت محمدیہ کے ہاتھ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دو بڑی چیزیں تم دونوں کے بھاری وزنی چیزیں تم لوگوں کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے میری عطرت. پہلے فرمایا کتاب اللہ جس کا ایک کنارہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ ہم امتیوں کے ہاتھ میں ہے. دوستو بزرگوں، یہ ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے کہ ایک کنارہ اللہ پکڑا ہوا ہے. اگر ہم قرآن کو پکڑے نہیں، اس کو زینت بنائے ممبر و محراب کی، اور ہم جو ہے نا جمعے کو پکڑتے ہیں یا پھر رمضان میں پکڑتے ہیں، یہ معاملہ ہے. کتاب سے ہماری وابستگی شرفتگی نہیں ہے، نسبت ہی نہیں ہے. قرآن سے ہم دور بھاگ رہے ہیں دنیا کے معاملات میں. کتاب کھول کر ایک آیت، ہمارے شاہ امیر اولیاء کے بہت بڑے بزرگ تھے سید قادر علی پاشا شاہ امیر، وہ ہمیشہ فرماتے تھے اپنے مریدین کو کہ روزانہ ایک آیت پڑھو، روزانہ ایک آیت پڑھو اور اس کی تفسیر پڑھو اور اپنی زندگی میں عمل کرو. آج نہ تو ہم کتاب اللہ کی کتاب کو پکڑے، نہ تو عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پکڑے. دونوں کو پکڑے تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی جا رہے تھے، قریش کا مجموعہ تھا. سرکار کے چچا کو جب بھی دیکھ کے قریش خاموش ہو جاتے. کوئی آگے شکایت کر دیا کہ آپ کے چچا کو جب بھی دیکھتے اہل قریش مکہ میں تو جو ہے نا خاموش ہو جاتے، کچھ بات نہیں کرتے. سرکار کو یہ بات ناگوارا گزری. سرکار نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جو میرے اہل بیت کی عزت و تقریم نہیں کرتا اور ان کے آنے سے خاموش ہو جاتا ہے. محترم دوستو بزرگوں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں اہل بیت کی. سرکار کے چچا ہیں، سرکار کے جو ہے نا اہل بیت جتنے بھی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اولاد ہیں سب اہل بیت ہیں. اب بات آ گئے امام حسنین کریمین کی. حسنین کریمین تو وہ ہیں جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہا ہے، رسول اللہ بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اسکول میں کوئی کام کرتا ہے، ٹیچر ہے، اس کو پروموشن کون دیتا ہے؟ ہیڈ ماسٹر دیتا ہے. کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے تو اس کو پروموشن کون دیتا ہے؟ اس کا مینیجر دیتا ہے. یہاں پہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے قصیدے، ان کے فضائل، ان کے مناقب اللہ اس کے رسول بڑھا رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں شہادت کا. حقیقت میں ہمارے لیے ذات آخرت کا سفر ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی نسبت سے حاصل کر لو، ان سے فیضان حاصل کر لو، یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا عظیم سرمایہ ہے. محترم دوستو بزرگوں، ہم اور آپ اسرار شہادت کے جلسے میں بیٹھے ہیں. شہادت کے بارے میں نہیں، فضائل و مناقب بیان کر کے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے. دوستو بزرگوں، ان سے حقیقی عقیدت و محبت، ربط و نسبت ہونا چاہیے. اور جب حقیقی محبت و ربط و نسبت ہے تو ان کے جیسے افعال ہے، ان کے جیسے صفات ہے تو ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. یہی زندگی کا اصول ہے. محترم دوستو بزرگوں، سرکار امام حسین علیہ السلام کیسے بڑی بات برگزیدہ شخصیت ہیں جن کا تہوار رسول میں آپ کی آمد ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں زیادہ واقعات میں گئے بغیر، فضائل میں گئے بغیر، دو چار واقعے کہہ دیتا ہوں. حضرت امام حسین سے کون واقف بھی ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لو، احادیث کی کتابوں میں دیکھ لو، کون کون ان کا مقام جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے رسول، کوئی نہیں جان سکتا. حقیقی چیز یہ ہے کہ آج جو شہادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ شہادت عظمیٰ ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیلی شہادت. اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم نواسے ہیں، ان کا تعلق دیکھو. سرکار خود حدیث میں بول رہے ہیں، ہے کوئی میرے بچے نواسوں کے جیسا، ان کی نانی کے جیسا کوئی ہے کیا؟ فخر کر رہے ہیں سیادت پر، ان کی قیادت پر. بچے نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ہے کوئی ان کی نانی کے جیسا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ جیسا.
ہے کوئی ان کے پھوپھو جیسا ام ہانی جیسا، ہے کوئی ان کے چاچا جعفر بن ابو طالب جیسا، ہے کوئی ان کا مامو قاسم بن رسول اللہ جیسا، ہے کوئی ان کے بہن سیدہ زینب جیسی، کون ہے؟ ان کا تو خاندان ددیالی ننیال میں کوئی ان کے مقابل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جمہور محدثین کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حسنین کریمین کوئی صحابی کی اولاد، کسی کی اولاد حسنین کریمین سے افضل و بالا تر نہیں ہو سکتی۔ دوستو بزرگوں، یہ مقام ہے، خود سرکار فخر فرما رہے ہیں۔ ایک وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں کام کرنے والی باندی جس کا نام بریرہ تھا، ایک آدمی دیکھا اس کی سر سے دامن سے ایک چوٹی کا حصہ دکھ رہا تھا۔ وہ آدمی نے بولا یہ اپنے دامن کو، یہ اپنی اونی کو یہ چوٹی میں چھپا لے، ورنہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے جو ہے نا شفاعت نہیں کرے گی۔ جب یہ بات ہو جا کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو سرکار کے پاس آپ صحابی رسول گئے، عرض کرنے لگے سرکار ایسا وہ کہہ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، آپ نکل کے باہر آئے تو اصحاب انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے سرکار آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، بولو کیا حکم ہے؟ تلواریں نکال دی اپنی میان میں سے، بولو آج ہماری اولادوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو کوئی حکم اگر نافذ کر دے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار فرمائیے کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں گول ہوں۔ تو سب نے فرمایا آپ رسول آخر معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین ہیں، خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو سب نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ پھر فرمایا میں کون ہوں؟ سارے اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ کل خبر انبر سے سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن حوض کوثر کے اوپر میں سب کو پلاؤں گا جہاں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کل سب کی قیامت بروز قیامت شفاعت کروں گا، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا جیسا دنیا میں باہم تعلق میری اولاد کے ساتھ، میرے متعلقین کے ساتھ ہے، خدا کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ایسے ہی تعلق کل محشر میں ہوگا، ایسے ہی باہمی تعلق کل محشر میں ہوگا۔ میں جس کی چاہوں شفاعت کروں اور میں جس کی شفاعت کروں گا اس کو میں وہ اختیار دوں گا، وہ کئی لوگوں کی شفاعت کرے۔ دوستو بزرگوں، رب تو نسبت حقیقی ہے محمد رسول اللہ سے اور کیا۔ دوستو بزرگوں، اب میں آتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، حقیقی خصوصی خطاب تو مولوی احمد بن عبداللہ فرموشی کا ہونے والا ہے۔ اب حضرت کی تعزیت کے لیے، کیونکہ یہ حلقے کے حقیقی بانی تو ہمارے خالو ہیں، مگر اس کو پروان چلانے میں میرے بھیجان کہا جس طریقے سے شریعت ضروری ہے مسلمان کے لیے، طریقت کیا ہے جو جو اس کی جوانی ہے، اسی طریقے سے یہ حلقے کے بانی ہمارے خالو ہیں، مگر ان کے وصال کے بعد اس کو حقیقی جو ہے نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ہی مطلب اپنے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ بحسن خوبی جو انجام دیے حضرت مولانا عبدالرحیم فرموشی رحمۃ اللہ۔ ہمارے نانا نے حکم دیا تھا کہ میرے خالو کو 11ویں کی محفل اپنے گھر میں سجائیں، اسی ماں پر ہمارے خالو مولوی محبی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے اس محفل کا انعقاد ہمیشہ کر رہے تھے۔ اب آپ اور ہم جانتے ہیں کئی سالوں سے چل رہی ہے، اللہ ان کے خاندان کے افراد کو گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرمائے، حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت مولوی عبدالرحیم فرموشی علیہ رحمۃ اللہ کی ابتدائی زندگی آپ کے والد خطیب جامع مسجد کے ابتدائی تعلیم کے لیے نظامیہ گئے، وہاں سب سے پہلے آپ جو چہرے کو دیکھیں وہ ہے مولوی وجیہ اللہ صاحب۔ وجیہ اللہ حافظ مولوی وجیہ اللہ صاحب کے آپ زیر نگرانی میں رہے، وہاں پڑھتے رہے، پھر بڑے بڑے اکابر اساتذہ کے پاس آپ کا علم ہوا۔ صرف و نحو آپ جو ہے نا مولوی مفتی خلیل احمد کے پاس پڑھے، اب جو شیخ الجامعہ ہیں، اور غلام احمد صاحب کے پاس جو ہے نا، اور طاہر رضوی صاحب کے پاس ادب پڑھے، کئی تفسیر پڑھے، احادیث پڑھے، جو بھی ڈپارٹمنٹ سے ان کی شیوخ کے ساتھ آپ پڑھے۔
اور دوران تعلیم کے دوران بھی مفتی عبدالحمید صاحب ایک لیٹر لے کے آئے کہ قطر کو جانا ہے، قطر میں پڑھائی کرنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ پہلے تو آنسٹ کا اپرچونیٹی بولتے باہر جانے کی، تو آپ اس کو لے کے جو ہے نا قطر چلے گئے اور وہاں پہ اپنی زندگی گزارے. تو شریعت کی تعلیم یہاں حاصل کر کر، ظاہری تعلیم یہاں حاصل کر کر سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب جانے کے بعد اپنا جو خطاب تھا، جو آپ کے والد، آپ کے بڑے بھائی کی، آپ کا خاندانی جو شیوا تھا، اس کے اوپر آپ وہاں پہ بھی خطاب کرتے رہے، اپنے متعلقین کو تعلیم و تربیت اصلاح کا کام کراتے رہے. اس کے بعد جب چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے، شہزادے غوث اعظم حضرت سید محمد عارف الدین جیلانی جو میرے پیر محترم ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر یہاں پر جو ہے نا زندگی کے بقیہ ایام گزارے. 97 میں جب آپ آئے تو یہاں دکان لگائے. اس کے بعد 98 سے آپ تقریباً 10-12 حج اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کرے. سفر ہو کے حضر ہو، آپ کا شیوا یہ رہا، ہمیشہ آپ خدمت کے لیے کمر بستہ ہے. تعلیم و تربیت مریدوں کی، چاہے کہیں بھی جانا ہو، اجمیر جانا ہو، گلبرگہ جانا ہو، مدراس جانا ہو، ملبار جانا ہو، ایسی کرتے. حضرت قبلہ کے بیان سے پہلے آپ کیا کرتے؟ مدلل احادیث کا جو تصوف کے دقیقہ جو بیان کرتے، اس کے احادیث سے آپ مدلل دلائل دے کر لوگوں کو، دلوں کو جیتتے تھے. احادیث کا ایسا انبار جوڑتے تھے اور بڑے بڑے تصوف کے دقیقے منٹوں میں یہ چٹکلوں کو سمجھا دیتے تھے. یہ آپ کا کیا ہے؟ اسپیشل فیچر کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا کیا ہے؟ اخلاق. اور اخلاق کے بارے میں تو پوچھے، زندگی میں ان کو کبھی غصہ آیا سو میں نہیں دیکھا. میں تو نہیں دیکھا غصہ ان کو آیا، اور ان کے لب و لہجے میں تیزی آئی، میں تو بھی نہیں دیکھا. کسی کے معاملے میں کوئی اگر مکالمہ کرتا، زہر بحث ہوتا، چاہے خاندان کا ہو، باہر کا ہو، جامعہ کا ہو، کوئی مساجد کا ہو، جہاں خطاب کرنا ہے، کہیں بھی کسی کو بھی زور سے آج تک بات کرے سو نہیں دیکھا. اور ہمیشہ آپ کا یہ شیوا یہ وتیرہ رہا کہ زندگی بھر اللہ قال رسول اللہ کرتے رہے. اور آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کا حسن طرز عمل میں کبھی بھی دیکھا، کبھی بھی ہاتھ میں جو ہے نا یا تو اردو کے پیپر ہوتے یا کوئی کتاب پڑھتے ہوتے. اگر آپ دیکھیں لائبریری ڈکشنری دیکھیں کہ کسی عالم کی نہیں، بہت بڑا اسکالر جو ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کتابیں آپ کے پاس، چاہے تصوف کے میدان میں ہو، چاہے جو ہے نا یہ شریعت کے میدان میں ہو، فقہ حنفی کے میدان میں ہو، آپ کے پاس کتابوں کا انبار ہے. کبھی بھی ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھتے. اور کوئی آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آتا، اس کو یہ نہیں کرتے بلکہ اس کو جو ہے نا ہمیشہ دستگیری فرماتے. زندگی کے ایام ایسے گزارے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے گزارنا ہے گزارے. ہم لوگوں کو جو ہے نا ہمیشہ مخلوق کی خدمت کام آتے رہے، رفاع عام ہو. اور آپ کا وتیرہ یہ رہا زندگی بھر چھپ کے صدقہ کرتے، کسی کو معلوم نہیں، چھپ کر، اتنا چھپ کر صدقہ کرتے. کبھی بولتے صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہے نا اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ کرتے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، چھپ کر صدقہ کرتے. میں آپ سمجھیں گے میں ان کا یہ کر رہا ہوں، نہیں دوستوں بزرگوں، ان کے دلی احوال سے بھی واقف تھا اور ان کے معاملات سے بھی واقف تھا. اور ایسے عظیم پیکر کیا کہہ رہے ہیں، ایسے عالم فقہی مسئلے شافعی حنفی کے، ایسے عالم شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم دین گزرے. یہ حضرات جب جمعیت شافعیہ میں محفل کرتے تو اس میں بھی جو ہے نا آپ بخوبی صدارت کے فرائض انجام دیتے. اور یہاں پر ہر مہینہ آپ کیا کرتے، جس عنوان پہ چاہے اس عنوان پر بیان کرتے، مگر دلائل کے ساتھ بیان کرتے. یہ قرآن کی آیت دوسری حدیث کی روشنی میں بیان کرتے. اور ادھر معاملہ کیا تھا، حضرت قبلہ کے ساتھ جو آپ زندگی گزارے، آخری جو ایام پہ آئے، مطلب طبیعت جیسے خراب ہوئی، ہارٹ اٹیک آیا، اس کے بعد ہمت نہیں کرتے تھے، جستجو نہیں کرتے تھے، کبھی پیشانی پر بل نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین مطابق سرکار پہ کتنی بڑی پریشانی آ جائے، چاہے غزوہ ہو، جنگ ہو، کبھی بھی سرکار کے پیشانی پہ بلک نہیں آتی تھی. اسی طریقے سے خلیل بھیجان کو بھی کبھی بھی جو ہے نا چہرے پہ کبھی بھی جو ہے نا بلک نہیں آتی. کیا ہو گیا انکل کو، اور اللہ کیوں مجھے اس حالت میں لا؟ فرماتے تھے اللہ میرا ایک ہاتھ ایک پیر معذور کر دیا. فرماتے تھے ہمیشہ یہاں کسب
اور نسبت بندے کی کسب مولا کی، قوت اللہ کی، فاعل حقیقی اللہ ہے، اللہ اس میں قوت نہیں دینا چاہ رہا ہے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے اوپر راضی ہوں، بل راضی بالخضاع ہوں، رضا بالخضاع ہوں۔ کبھی یہ نہیں بولتے تھے کہ میرا ہاتھ پر کیوں نکالتے، ہر حال میں الا اللہ کہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، کبھی بھی پیسے ایسے ادھر کبھی بھی نہیں، زندگی کے نشو پر فراز میں کسی قسم کا نہیں، جو بھی ملا، اور کوئی خواہشات نہیں چاہتے زندگی میں، کوئی خواہش نہیں تھی کہ یہ کھاؤں وہ کھاؤں، یہاں جانا وہاں نہیں۔ کبھی بھی گھر سے باہر نکلے تو دین کی خدمت میں نہیں نکلے، اپنے خسرہ محترم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے سفر ہو کے حضر میں ہو، دین کے لیے نکلے، کبھی بھی جو ہے نا آپ یہاں وہاں نہیں گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو دین کے لیے گھر سے نکل گیا وہ سیدھا جو ہے نا اس کے قدم جنت نہیں، دوزخ کی آنکھ نہیں جا سکتی، وہ سیدھا جنت کی ہے۔ اور ایک خاص بات کہ ہر 10 محرم کو آپ کا وصال بھی 10 محرم کو ہوا۔ میں بیٹھا تھا، روزہ کھول کے گیا، 9 محرم کو 10 کی رات لگ گئی۔ 10 محرم کو جب پہنچا تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے برادر اصغر جلیل غرموشی صاحب آئے، 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں صرف اہل بیت کا تذکرہ کریں۔ کیا اہل بیت کا تذکرہ کریں؟ میرے خالو محمود حسینی بندہ نوازی بڑے خالو، اور میرے والد کا تذکرہ کریں، ان کے بارے میں تھوڑے واقعات سنائیں۔ ہنستے تھے، سالم نبی بیٹے ہیں، ان کے بارے میں واقعات سنائیں۔ اور ہمارے والد صاحب کے بارے میں بولے کہ مجھے امتحان دینا تھا تاریخ کا، ایم کا، تو اچانک جو ہے نا خاشہ میں گھر کو آئے تو بیٹھے کھانا کیا کر رہے ہیں خلیل میاں؟ بولے تو میں تاریخ کا ایگزام دینا ہے، وہ لیکچرشپ کے لیے۔ تو بولے کھانا کھا لو، بیٹھو، کتاب مت پڑھو۔ والد صاحب جو ہے نا پوری تاریخ مغلیہ سلطنت سے پہلے محمد بن تغلق سے رہتے ہوئے گاندھی جی تک پوری سنا، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ تو اتنے سلیس انداز میں والد بزرگوار نے ان کو سمجھایا اور وہ پاس ہو گئے۔ اور وہ ایک فرماتے تھے ہمیشہ کہ میری زندگی میں میرے کولیگس، میرے جو ساتھی تھے، ایک عبداللہ قادری سید، ایک ہمارے 2 ماموں، مقبول ماموں ممتاز ماموں سید، ان کی صحبت پر رہتے تھے کالج میں، اور عبداللہ قادری انزامیہ میں رہتے تھے۔ اور یہاں سے اگر ہٹ کر آئے تو حضرت قبلہ کے پاس تو 15 سال یا 20 سال جو زندگی گزارے وہ تو آن بان شانی ہے۔ آپ کو جانتے ہیں طریقت میں کیا مقام ہے حضرت عارف الدین جیلانی سرکار کا۔ دوستو بزرگوں، ہمیشہ آپ جھرمٹے سعادات میں رہے اور سعادات کی ہی عدد کرتے تھے، اور سعادات کے ساتھ اتنا ان کا تعلق تھا، ہمیشہ فخر فرماتے تھے کہ میرے 2 بہو، میرے 2 سمتی جو ہے نا وہ سید ہے، ایک حسینی ہے، ایک حسنی ہے۔ اس پر ناز فرماتے تھے۔ آپ کا یہ وتیرہ رہا کہ ہمیشہ اہل بیت کی محبت میں چھپتے سے میرے سے 1 کلو بوندی منگا، کبھی خواجہ سرکار کے نام پہ پاتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے نام پہ، امام جعفر صادق کے نام پہ پاتے ہیں۔ صاحب ذرا شاہی نگر سے جا کے میں ناچیز، ان کا سب سے چھوٹا سالہ، میں ان کیا حیثیت، میرے کو صاحب بول کے بلاتے، یہی ان کا ادب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، بلا کر فاتحہ بوندی کھلاتے اور جو ہے نا یہ کرتے اور بولتے اگر میری صحت ساتھ دیتی تو بڑے بڑے پیمانے پہ میں کیا بھی کرتا، چھٹی شریف کرتا بولتے۔ یہ آپ کا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے اعتبار سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اہل بیت سرکار امام حسین کے ساتھ ان کے درجے میں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ ان جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ اس محفل کو کامل، اس محفل کو برقرار رکھ، دین دنیا میں اے اللہ ہم سبوں کو، اے اللہ ہم سبوں کو دین دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ، دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، رحیم ہے، رحم فرما، ہمارے خالق میں مرض دراز فرما، ان کی صحت کو کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما، ہر قسم کے حاسدین کی حسد سے، شرر کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، جاہ سیدنا محمد۔